دماغ اس حساب سے کام کرتا ہے. تو ہم سیکھیں گے بھی تو یہ بجلیاں مسلمون کی بجلی اس کے ساتھ رجسٹر ہوگی. اور یاد ہوگا ہم کو کہ جب جمع آتی ہے تو مسلمون آتا ہے. تو ہوا مسلم، ریپیٹ کیجئے میرے بعد. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. پھر سے ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. میں اشارے کروں گا اور آپ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آہستہ سے کورس میں سوچتے ہوئے. جب میں اشارہ کروں جب ہی آپ کی آواز آئے. ماشاء اللہ. اب چھوٹا سا ایگزام لیتا ہوں میں آپ کا. بتائیے یہ کیا ہے؟ انتم، ماشاء اللہ. نحنو، ہوا، انت، نحنو، ماشاء اللہ. نقطہ تعلیم پر آتے ہیں اب ہم. نقطہ تعلیم میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ کیا چیز ہے، کیسی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ہم کو دماغ لگانا پڑے گا. اور آپ اس بات کو ذہن سے کھرچ کر نکال دیجئے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے یا آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ کے پاس بہت ہی طاقتور دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. دماغ میں 100 کروڑ خلیے ہیں، 100 کروڑ خلیے ہیں، اور ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں. 20,000 تک شاخیں ہیں ہر خلیے کی. جیسے ہر خلیہ ایک درخت کی مانند ہے جس کی 20,000 شاخیں ہیں. اور یہ شاخیں ہر سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں. 500 بار. سوچیے کہ کیا فاسٹ پروسیسنگ، کیا تیز پروسیسنگ دماغ کرتا رہتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق ہم بمشکل 5 سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ 95% دماغ خالی ہے. بالکل کام کرنے سیکھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو قرآن سیکھنے کا. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں، آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو مشکل سے آپ کے 3% خلیے مرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان بھولتا کیوں ہے؟ یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ اگر آپ سائیکل چلانا چاہتے ہوں اور آپ پیڈلز بھی ماریں اور بریک بھی لگائیں تو کیسے چلے گی سائیکل؟ تو دماغ کے بھی کچھ رولز ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں ایک ایک نقطہ سیکھیں گے. سیکھنے کیسے دماغ کو استعمال کیا جائے. اور اکثر جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ یار اب تو عمر ہو گئی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں اب تو عمر ہو گئی ہے، اب کیا سیکھیں گے ہم. یہ خالص شیطانی وسوسہ ہے. آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5% استعمال ہوا تھا، 3% مر گیا، ابھی 92% دماغ باقی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات یہ کہ دماغ اور مسلز کے لیے ورزش ضروری ہے. یو یوز اٹ اور لوز اٹ. یا آپ استعمال کریں یا آپ اس کو کھو دیں گے. اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں گے تو آپ اس کو کھو دیں گے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے تو اس پر ایک پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے. وہ پلاسٹر 21-22 جو بھی دن تک رہتا ہے. 21-22 دن کے بعد جو پلاسٹر نکالا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کس طرح لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ایک سوکھی نلی کی طرح. کیوں؟ کہ اس میں وہ مسلز استعمال نہیں کیے. اگر آپ دماغ استعمال نہیں کریں گے، خاص کر جب آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہو، تو سکڑ جائے گا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور آج کل کے ریسرچرز کہتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اگر وہ الزائمرز ڈیزیز یا کسی اور بیماری سے بچنا چاہتے ہوں تو کچھ نہ کچھ کوئزز کریں، کچھ یاد کریں. ہم کہیں گے وہ سب چھوڑ کر کیوں نہ آپ قرآن سیکھیں. بابرکت چیز، اس میں خاص رحمت ہے، خاص برکت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حیدرآباد کے ایک بہت ہی مشہور عربی سکھانے والے ایک شیخ تھے، شیخ احمد. انہوں نے ساری زندگی قرآن عربی سکھائی، کئی کتابیں لکھی.
وہ کئی بہت ہی زیادہ عمر کے ہو گئے, وہ سب کچھ بھول گئے تھے. جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو سب کچھ بھول گئے تھے وہ. لیکن جب ان کو قرآنی آیات سنائی جاتی تھی اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کو کریکٹ کرتے تھے. اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتے تھے, لیکن قرآنی آیت تو قرآن کی خاص برکت ہے, قرآن کی خاص برکت ہے. انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تحفے کو استعمال کیجیے اور قرآن فہمی کے لیے تیار ہو جائیے, اور اس پروگرام کے لیے انشاءاللہ اس مبارک سلسلے کے لیے ریگولر وقت نکالیے. آپ انشاءاللہ ضرور بآسانی قرآن کو سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وخيّا